ناظرین موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور باقاعدہ گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ سے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر لیجیے۔ فتح مکہ ایک ایسی شاندار فتح اور اسلامی تاریخ میں ایک ایسی فتح جس کی مثال آج تک ہمیں ملتی نہیں ہے، بلکہ دور حاضر میں بھی نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ بتا دیں فتح مکہ جو ہے یہ واقعہ کب پیش آیا، کیا ضرورت تھی اس کی، اور کیا ہم نے کیا سبق سیکھا اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ فتح مکہ جو ہے یہ ایک عروج کا نام ہے جی۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو فتح مکہ ایک عروج ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں وہ حالات بھی جاننے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا وہ معاہدہ کیسے ٹوٹا، جس طرح بھی ہم نے آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیہ میں بتایا۔ اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر جو مظالم اور جو جس قسم کی سختیاں آپ اور آپ کے رفقاء کے اوپر ہوئیں، مکہ جس وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو سرکار کے وہ 40 سال کے جس میں ایک بہترین نمونہ آپ نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، کفار مکہ کے سامنے، اور اگر میں آپ کو اس سے بھی پیچھے لے کے چلوں تو یہ وہ کیا دور تھا۔ کیونکہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عرب کا کلچر کیا تھا، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ دور وہ تھا کہ جہاں پر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا لوگوں کے لیے باعث امتیاز اور سبب افتخار تھا، کیونکہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشدہ اصنام کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کو اپنے خدا بنائے بیٹھے تھے۔ اب غور کیجئے کہ جہاں پر بتوں کے سامنے سجدہ کرنا ایک سبب افتخار ہو، ایسے معاشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کی عبدیت کی نسبت اس وقت بھی اللہ سے تھی، کسی بت سے نہیں تھی۔ اس میں ایک بڑا لطیف اور باریک نکتہ یہ ہے کہ آپ کا نام جب عبداللہ رکھا گیا ہوگا اور جس نے وہ نام رکھا تو ان کے عقائد کیا ہوں گے، وہ عقیدے کے کس منصب پر فائز ہوں گے، تو یہ بھی بہت سارے سوالات کے جوابات میں سے ایک جواب موجود ہے۔ اب یہ وہی دور ہے کہ جہاں پر سال ہا سال جنگیں اس طرح جاری رہتی تھی کہ کبھی گھوڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، 40 برس نسل در نسل خون ریزی کا سلسلہ جاری رکھنا ان کے لیے ایسا تھا، وہ ترہ امتیاز تھا۔ اگر کوئی امن کی بات کرتا تو اس کو وہ خون کی بات کرتا، اس سے کم حوصلہ ہونے کی وہ ایک بنیاد اور دلیل بنا لیتے تھے۔ ایسے ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام ہے آمنہ، امن والی، اور جس دور میں تحمل اور برداشت اس معاشرے میں نام کو نہیں تھا۔ آپ کی دائمہ کا نام ہے حلیمہ، حلم والی۔ ناموں کے اس کہکشاں کی طرف اگر آپ غور کریں نا، تو پہلے اللہ پاک نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک ماحول پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پھر اس کے بعد وہ جو 40 برس کا سلسلہ ہے، جو 40 برس کا آپ کا کردار ہے، کیونکہ کردار دکھایا لوگوں کو کہ کفار اور مخالفین بھی یہ بات کہنے پہ مجبور تھے کہ صادق اور امین ہیں۔ پھر وہ دور آتا ہے جس پر ہم تفصیلی آگے بات کریں گے کہ کس طرح کے صعوبتیں اور تکالیف آپ نے برداشت کی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اللہ پاک کے حکم سے۔ جب آپ نے مکہ چھوڑا، اتنا مجبور کیا گیا کہ جب آپ کو ہجرت کرنی پڑی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے مکہ میں جب گئے تو عثمان ابن طلحہ جن کے پاس مکہ کی چابی تھی، عثمان ابی طلحہ، اس سے جب یہ کہا کہ دروازہ کھولو تو اس نے انکار کیا۔ تو آپ نے کہا کہ عثمان وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں یہ فیصلہ کروں گا کہ میں نے وہ کس کو دینی ہے۔ اور آپ نے جاتے ہوئے مڑ کر مکہ کی طرف دیکھا اور تکلیف سے یہ فرمایا کہ مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، اور بڑے بھاری قدموں کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ وہ جو تکلیف ہے نا، اگر آپ اس پورے واقعے کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسی سرزمین جہاں پر آپ نے کم و بیش 53 برس گزارے ہوں، آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہاں پہ گزارا ہو، اور آپ وہاں پہ سے جب جا رہے ہیں، درمیان میں بہت سارے واقعات اور بھی آتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن جب آپ واپس فتح مکہ کی طرف آتے ہیں، وہ جو معاہدہ ٹوٹا جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو وہ دیکھیے 2 بڑے قبیلے، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنو بکر جو ہے، بنو بکر نے اتحاد کیا تھا قریش کے ساتھ، بنو خزاع نے اتحاد کیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ تو جو وہ معاہدہ ٹوٹنے کا واقعہ ہے نا، وہ بنو خزاع کے اوپر واقعہ ہوا تھا، ان کے اوپر یہ جو حملہ ہوا تھا۔ تو اس طرح اسی تفصیل کو پھر آگے انشاءاللہ حافظ صاحب بڑے سارے پوائنٹس ہیں اس میں، یہ موضوع بھی بہت وسیع ہے، اس سے مزید بھی ہم بات کریں گے۔ وہ افراد جنہوں نے مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر وہ مجبور ہوئے، تو یہ بتا دیں کہ وہ افراد ان کے ہجرت کرنے کے بعد بھی باز نہیں آئے تھے اپنی اونچی حرکتوں سے، انہی اسباب کی وجہ سے پھر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔
تو اس کے ہجرت کرنے کے بعد جو ان کی حرکتیں تھیں اور جو وہ ہتھ کنڈے آزماتے تھے وہ کیا تھے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے کفار کبھی بھی باز نہیں آئی، یہ بات تو تاریخ اس چیز کی شاہد ہے، اور آپ جتنی تاریخ کے اوراق کے ورگردانی کرتے ہیں آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رفقا کے ہمراہ مدینہ میں ہجرت کر بھی رہی تھی، جو اس وقت یثرب سے مدینہ تو سرکار نے بنایا۔ یثرب کا مطلب وہ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یثرب جو تھا وہاں کی زمین سے وبائیں پھوٹتی تھیں، بیماریاں جنم لیتی تھیں، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے دعا فرمائی تو اے اللہ پاک اس زمین کو شفا والی زمین بنا دے، تو پھر وہ مدینہ بنا۔ تو جب سرکار نے مدینہ کو مسلمانوں کو ہیڈ کوارٹر بنا دیا تو وہاں پر مسلمانوں نے، دیکھیں آپ اس پورے ٹنیور کو اگر دیکھیں نا ہجرت کے، تو وہاں پر کیا تھا، وہاں پر خاموشی کے ساتھ انقلاب آ رہا تھا۔ یہ وہ انقلاب تھا کہ جہاں پر ایک میسیج یہ دیا جا رہا تھا کہ غالب آنے کے لیے ظالم ہونا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تربیت فرمائی۔ تعداد جو ہوتی ہے نا وہ کم تعداد دلیل نہیں ہوتی کبھی بھی شکست کی، اور وہاں پر آپ نے جو لوگوں کی تربیت سازی کی، جو ان کی شخصیت سازی کی، وہ آپ نے ان کو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایکچولی آپ کا جو کردار ہے نا وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے، کہ جب کردار ہوگا وہ بتائے گا انسانوں کو کہ آپ کے پیچھے کیسے چلنا ہے۔ اگرچہ کفار مکہ ان کے جس کو ہم عام طور پہ جاسوسی کا نظام کہتے ہیں نا، آپ اگر دیکھیے تو ان کے بہت سارے جاسوس بھی وہاں جاتے تھے، وہ خاص طور پہ یہ جاننے کے لیے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پہ کر کیا رہے ہیں، یا ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ مسلسل دوسرے جگہوں سے بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے نا۔ تو جب آپ مطلب حج کرنے کے لیے آئے اور آپ کو حج کیے بغیر واپس جانا پڑا، جب صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ ہوا تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے پورا واقعہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اشتعال پیدا کیا جائے۔ وہاں پر آ کر جب آپ اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ سہیل بن عمر جب آئے ہیں تو اس نے جب یہ کہا کہ اوپر لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا میں تمہیں رسول اگر مانتا تو میں تمہارے سامنے لڑنے کیوں آتا۔ تو کیا اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب صحابہ تل ملا رہے ہوں اور ان کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ کیسے کاٹ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو کاٹو، لیکن سرکار نے ان کو تب بھی سمجھایا کہ نہیں، تحمل اور برداشت، کیونکہ ایک وقت آئے گا۔ اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار کے ماننے والوں کے سامنے یہ کہا جائے کہ اس میں محمد لکھو، محمد بن عبداللہ، رسول اللہ کو میں مانتا ہی نہیں۔ پھر وہ جو معاہدہ بھی طے پایا اس میں بہت ساری ایسی شرائط تھی جو ہم نے مسلمانوں نے کفار کی مانی۔ اس معاہدے کے بارے میں بتا دیں، ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے جو مسلمانوں کے اگینسٹ تھے، لیکن پھر بھی معاہدے کی خلاف ورزی کفار مکہ کی جانب سے کی گئی تھی، ذرا ڈیٹیلز بتائیں۔ میں جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اس میں جو بنو بکر ہیں انہوں نے معاہدہ کیا تھا قریش کے ساتھ، بنو خزاع نے جو معاہدہ کیا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اور جو زیادتی ہوئی تھی، جو ظلم ہوا تھا بیسیکلی بنو خزاع کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ بنو بکر نے ان پر حملہ کیا کیونکہ ان کے آپس میں ایک رنجش چلتی تھی، اور اس میں قریش نے ان کا ساتھ دیا۔ تو ان کے ایک شخص تھے عمر بن خزاع، وہ ایکچولی شاعر تھے، اچھا، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ عصر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے جب انہوں نے کچھ اشعار کے ذریعے اپنی تکلیف بیان کی، اور اس میں یہ بات تھی کہ ہمارے بچوں کو، ہماری فیملیز کو اس طرح ناحق مارا گیا ہے، اور ہمیں آپ سے امید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہماری نصرت فرمائیں گے، آپ ہماری مدد فرمائیں گے۔ آپ خاموش ہو گئے اور آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اس واقعے کی، اور جب یہ واقعہ ہوا تو ابو سفیان کو چونکہ معلوم پڑ چکا تھا مکہ میں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس واقعے سے پہلے نا مسلمانوں کی ایک بڑی اچھی دھاک بیٹھ چکی تھی مکہ کے لوگوں کو، سرداران مکہ پر، اس کی وجہ فتح خیبر تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب ابو سفیان کو معلوم تھا کہ یار اب کوئی ہم پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ پہلے ہی اس کی یہ عذر خانی کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ مدینہ کا سفر کیا، اور مدینہ کے سفر میں جا کر یہ بڑی ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ سیدھا وہ کہاں گئے، وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسز ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ہماری امہات المومنین میں سے ہیں۔ اب ان کے گھر گئے تو بیٹی نے اپنے باپ کو بیٹھنے کے لیے جو سرکار کی جو چارپائی تھی اس کے اوپر جو کپڑا تھا، جو ایک بچھونا تھا، وہ لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا میں اس بچھونے کے قابل نہیں، یا یہ بچھونا میرے قابل نہیں؟ تو بیٹی نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کافر ہیں اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بستر ہے، آپ اس کے قابل نہیں ہیں، تو آپ نے ان کو ویلکم نہیں کیا۔ وہ اس کے بعد سرکار سے ملنے کے لیے گئے اور یہ بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں قریش ملوث نہیں، اور معاہدہ نہیں ٹوٹا، لیکن معاہدہ ٹوٹ چکا تھا۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر وہ بہت سارے جید صحابہ کرام کے پاس گئے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گئے کہ یہ معاہدہ نہیں ٹوٹا۔ اس نے چونکہ کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو آپ جو ابو سفیان انہوں نے یک طرفہ اعلان کیا کہ ہماری طرف سے معاہدہ نہیں ٹوٹا، اور وہ واپس چلے گئے۔ لیکن ان کو یہ معلوم تھا
کہ یہ حملہ ہوگا اب. اچھا حافظ صاحب، فتح کلامہ کی مسجد آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ بھی انکاری تھے، جنہوں نے معاہدہ توڑا وہ خود انکاری تھے کہ معاہدہ نہیں ٹوٹا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ انکاری تھے کہ قریش نے اس میں ساتھ نہیں دیا، بنو بکر نے کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں معاہدے میں چونکہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی اتحادی بھی اگر معاہدہ توڑے گا تو وہ تصور یہی کیا جائے گا کہ قریش نے، کیونکہ معاہدہ بیسیکلی قریش اور سرکار مسلمانوں کے درمیان تھا نا. اچھا، اب آپ اس پوائنٹ کے اوپر آئیے کہ جب ابو سفیان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ یعنی مسلمانوں کو معلوم پڑ چکا ہے کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ انٹیلیجنس کا اندازہ لگائیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خوبصورت ایک چیز ہے. کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ ہم جو لشکر تیار کر رہے ہیں وہ بیسیکلی مکہ فتح کے لیے ہے. اور آپ نے اس میں علماء کرام بھی اس کی وضاحت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ ایک دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ پاک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تو جو مکہ کے لوگ ہیں یا مکہ کے جو باسی ہیں، خاص طور پر سرداران، تو ان کے لیے یہ خبر اور ان کے کانوں تک یہ خبر نہ پہنچنا، اس پہ تو راضی ہو جا کہ ہم ایک دم ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں یا ایک دفعہ ہم فتح مکہ کرنا چاہتے ہیں. اس دوران یہ ہوا تھا کہ جب آپ نے 10 رمضان المبارک جب آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اور آپ چل پڑے فتح مکہ کے لیے، 7 دن کا وہ سفر تھا، تو آپ جب مکہ کے قریب وادی میں آپ نے کہا کہ پھیل جاؤ اور زیادہ جگہوں پر جا کر آگ جلاؤ تاکہ مکہ کے لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کتنے لوگ ہیں اور ہماری تعداد کیا ہے. رات کے وقت جب وہ ابو سفیان نے دیکھا کہ الاؤ جل رہے ہیں اور روٹیاں پک رہی ہیں اور اس کا دھواں آ رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا. ان کے ساتھ جو 2 لوگ موجود تھے اس میں ایک غالباً تھے بدیل ابن ورقہ اور دوسرے موجود تھے ان کے ساتھ حکیم ابن حزام. تو ان دونوں کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کیا مکہ پر حملہ ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ تو ایک نے یہ کہا، حکیم ابن حزام نے غالباً کہا کہ یہ بنو خزام ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے. تو اس دوران چونکہ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے جو ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے سرکار کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن راستے میں ہی ملاقات ہوگی تو انہوں نے راستے میں اسلام قبول کیا. تو وہ ان کی بات سن رہے تھے. تو انہوں نے ابو سفیان کو بتایا کہ اس طرح ہے کہ اب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہ آ چکے ہیں لشکر کے ساتھ اور کل مکہ فتح ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا میرے خچر پر بیٹھو، میں تمہیں لے جاتا ہوں، تمہیں امان دلوا دیتا ہوں. اور جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا اور آپ نے بھی تلوار نکالی کہ یہ اللہ کا دشمن آیا، میں اس کا سر قلم کروں گا. تو انہوں نے اپنے خچر کی رفتار بڑھا کر پہلے سرکار کے پاس پہنچ کے یہ کہا، جس پر جب آپ داخل ہوئے، اب اس کی منظر کشی کو ذرا سمجھیے کہ سرکار تشریف فرما ہے اور وہاں پر جب وہ پہنچے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کے ہمراہ، تو پیچھے سے عمر فاروق داخل ہو گئے، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے کہ سرکار مجھے حکم دیجیے کہ میں اس اللہ کے دشمن کا سر اتاروں. تو کیا اس وقت عرض کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو امان دے چکا ہوں. تو آپ نے کہا امان ہے. اور ابو سفیان کو یہ کہا کہ آپ ان کو اپنے خیمے میں لے جائیے، حضرت عباس اپنے خیمے میں لے جائیں. اچھا، جب خیمے میں لے کر گئے نا تو فجر کا وقت ہوا. فجر کے وقت جس طرح سارے جو ہے وہ نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو ابو سفیان کو محسوس ہوا جیسے حملے کی تیاری. تو پوچھا کیا یہ حملے کی تیاری ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ نماز کی تیاری ہے. اور نماز کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اب اس میں اگر آپ مجھے صرف 1 منٹ کا موقع دیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ یہ بھی مقصود تھا کہ سردار مکہ کو یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کی پاور کیا ہے، تو ایک بلند مقام پر حضرت عباس کے ساتھ ان کو کھڑا کیا گیا. اور پھر جب پہلا لشکر نکلا 1000 کے ساتھ، کون لے کے جا رہا ہے جی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 500 کا قافلہ کون لے کر جا رہا ہے؟ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جا رہے ہیں. یہ 300 کا لشکر کون لے کر جا رہا ہے؟ یہ ابو ذر لے کر جا رہے ہیں جو بنو غفار سے. یہ بنو کعب سے جا رہے ہیں، یہ بنو لیث سے جا رہے ہیں. تو وہ جب تعداد دیکھ رہے تھے کہ اتنے زیادہ مسلمان کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. تو ابو سفیان کا ایک جملہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ نبوت ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا آپ نے خوبصورتی سے بیان کیا، اور کیا اسٹریٹجی کا عالم تھا، کیا انٹیلیجنس کا اس ٹائم پہ عالم تھا کہ ابھی بھی انسانی ذہن جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتی. پہلے آپ نے منظر کشی کی، کیا اسٹریٹجی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا دھاگ بٹھانے کے لیے، آگ جلانے کا کہا گیا. اب جب وہ مکہ پہنچ گئے اس کے بعد کی منظر کشی کیا تھی، اور پھر وہ خود شکنی کا واقعہ ذرا مختصر بتا دیں. جی بالکل. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب قصوہ پر تشریف فرما ہو کر انتہائی عاجزی کے ساتھ داخل شہر ہوئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اونٹنی پر ہی 7 بار طواف کیا کعبہ کا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ پہلے ہی بھیج دیا تھا کہ آپ نے اندر کی جو تمام تصاویر ہیں وہ مٹا دینی ہیں، اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے. اور یمنی
انہوں نے وہ امامہ پہن رکھا تھا. اچھا آپ اس پورے منظر میں دیکھیے کہ جہاں پر محبت فاتح عالم کی ایک ایگزامپل کوٹ کی. آپ نے عام معافی کا اعلان کیا. جب ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو عام معافی, کسی درخت کو نہ کاٹا جائے, جس نے اپنے گھر کے اندر پناہ لے لی اس کو عام معافی, کسی بزرگ کو کچھ نہ کہا جائے. تو وہ تمام تر ایک انسانی معاشرے کے لیے اور آنے والی تمام دنیا کے لیے ایسے پیغامات کے عام معافی جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج کے اس معاشرے میں. حتیٰ کہ ہندا, وہ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان اور کلیجہ تک چبایا, اور وہ وحشی جس کے وار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے خاص محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو, چچا ہیں ان کے, تو ان دونوں کو بھی معاف کیا. اور آپ نے کہا کہ ہندا کو کہو بس میرے سامنے نہ آیا کرے, کیونکہ محبت بہت ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے تمام لوگوں کو ہی معاف کیا. بعد میں ہندا نے اسلام بھی قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرے. اس وحشی کو بھی معاف کر دیا. تو آپ نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو اس میں 11 لوگ ایسے تھے کہ جن کو کہا گیا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے. اس میں 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا, جس میں ایک اکرمہ بن ابو جہل وہ بعد میں بڑے جید صحابہ اکرام بھی ان میں بھی ان کا شمار رہا, بڑی جنگیں لڑیں اور جنگ یرموک میں وہ شہید بھی ہوئے. اور اسی طریقے سے صفوان ابن امیہ وہ بھی بعد میں اسلام لے آئے کیونکہ یہ بھاگ گئے تھے. ایک خاص مقام پر انہوں نے کہا تھا, کچھ مشرکین نے لڑنے کا بھی فیصلہ کیا تھا جس میں سے 28 مشرکین کی ہلاکت ہوئی اور باقی بھاگ گئے. بہرکیف مختصراً اگر اس کو میں بتاؤں تو وہ ایک عام دن تھا جس پر, ایک اہم دن تھا جس پر ابو سفیان نے یہ کہا کہ کیا آج قتل و غارت کا دن ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, آج مرحمت, آج رحمت کا دن ہے. اور آپ نے عام معافی دی, اور اس عام معافی کی مثال پھر آپ کا وہ خطبہ جس طرح آپ نے عوام کو اور جس طرح لوگوں کو سمجھایا, جب آپ نے وہ 2 نوافل اندر ادا کیے 2 ستونوں کے درمیان. اس میں ایک نقطہ ایسا ہے جو بیان کرنا ضروری ہے کہ جب تمام تصاویر کو حضرت عمر فاروق نے کعبہ کے اندر سے مٹا دیا تھا تو اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تصویر بنائی تھی وہ نہیں مٹائی تھی. تو کیا آپ سے فرمایا کیا عمر میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تمام تصاویر کو مٹاؤ؟ اور جب تمام بت گرا دیے گئے تو حبل, جس کو عرب اپنا بہت بڑا خدا سمجھتے تھے, اس کو جب منہ کے بل گرایا تو اس کے بعد ابو سفیان کو کہا, غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ آج دیکھ لو حبل بھی منہ کے بل گرا پڑا ہے. تو وہ ایک کاری ضرب تھی کفار کے دلوں کے اوپر کہ وہ بت کہ جو آپ کو نہ خیر دے سکتے ہیں نہ شر دے سکتے ہیں, جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, جن کو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, تو جو دین اسلام ہے وہ دین فطرت ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایکٹ کی وجہ سے کہ لوگوں کو ایک عام معافی دینے کی وجہ سے, وہ لوگ جو ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی جوک در جوک اسلام قبول کرنا شروع کیا, قبیلہ در قبیلہ اسلام قبول کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر اسلام دنیا میں ایسا پھیلا الحمدللہ کہ پھر کیسر و کسرا بھی نہ رہے, اور اس کے بعد ہر طرف اسلام کا پرچم روشن ہے. بالکل, اور یہ ایسی عظیم الشان فتح تھی کہ آج تک ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور وہ لوگ, ان لوگوں کی شکست تھی جنہوں نے مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, صرف اس ڈر سے کہ ان کی سرداریاں کہیں کھو نہ جائیں. وہ بدبخت شاید یہ نہیں جانتے تھے اس ٹائم پہ کہ اگر اس ٹائم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک کہہ دیتے تا قیامت وہ صحابی رسول آخر الزمان کے لقب سے جانے جاتے, تو یہ ان کے قسمت میں نہیں تھا.